السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نثار دانش، آپ کا بھائی، آپ کا دوست دانش اردو کے چینل سے آپ سے مخاطب۔ میر تقی میر پر ہمارے لیکچرز جاری تھے، درمیان میں کچھ وقفہ آیا مصروفیات کی وجہ سے۔ سب سے پہلے جو ہم میر پہ بات شروع کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ایڈورٹائزمنٹ، اشتہار، اسامیہ مشتہر ہو چکی ہے۔ تو بہت سارے طالب علم پوچھتے ہیں کہ سر میں نے یہ کتاب مطالعہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اب کیا کروں، یہ کروں۔ تو آپ کو میں مختصر سا ایک حقائق اور حقیقت پر مبنی ایک بات بتا دوں کہ ہمارے کمیشنز کے، چاہے وہ KPK کا ہو، پنجاب کا ہو، جو بھی ہو، ان کے ٹیسٹ کا معیار نہیں ہوتا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ معیار اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کسی ادیب، پروفیسر، اہل ذوق، اہل ادب پر یہ پیپر وہ نہیں بناتے۔ وہ یہ پیپر کسی معروضی کتاب سے بناتے ہیں، یہ کمیشن والے۔ اب ان کے ہاتھ کون سی کتاب لگ جاتی ہے یہ تو قسمت کی بات ہے، لیکن جتنے ٹیسٹ میں نے خود دیے ہیں، شاید میرے KPK کے طالب علم، میرے دوست، میرے سینئر، میرے جونیئر سب مجھے سن رہے ہو، انہوں نے بھی یہاں پر ٹیسٹ دیے ہوں گے۔ یہاں پر میں نے 2013 میں ایک ٹیسٹ دیا تھا SS کا، وہ سارا کا سارا جہانگیر سیریز کی کتاب ہے، وہاں سے۔ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ جہانگیر بھی ایک سیریز کی کتاب بھی ہے۔ پھر 14 میں نے ایک لیکچر کا ایک ٹیسٹ دیا تھا، وہ گوہر نوید صاحب کی کتاب ترجمان ادب سے A to Z، یعنی الف سے یا تک 100 معروضی سوالات پوری کی پوری اسی کتاب سے اٹھائے تھے۔ اگرچہ بہت سارے طالب علموں نے، کسی نے سلیم اختر کی کتاب دیکھی تھی، انور سدید کی، اور بھی شمار معروضی کتب ہے۔ اسی طرح 17 میں نے ایک اور ٹیسٹ دیا تھا لیکچرر کا، وہ کاروان سے آیا تھا، کاروان سیریز سے۔ 18 میں نے اسسٹنٹ پروفیسر کا ٹیسٹ دیا تھا، وہ ڈوگرز کے 2 سیریز سے آیا تھا، ایک 2010 میں جو اس کی سب سے پہلی اشاعت تھی وہ، اور ایک 2017 میں جو اس کی کتاب کی اشاعت ہوئی ہے۔ ان دونوں پیپر سے میں KPK کمیشن کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح میں نے جب اپنے اور سینئر سے پوچھا تو اس نے بھی کہا کہ بس اسی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں، میرے پاس 6 کتابیں فرض کرے، سارے ڈوگرز بھی ہے، سہیل بٹی بھی ہے، سب ہے، اس کے باوجود بھی اس سے نہ آئے تو یہ تو بد نصیبی ہی ہوگی۔ لیکن تیاری کے لیے اب کوشش کرے کہ جتنی بھی معروضی کتب ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہے، موجود ہے، ان سب کا مطالعہ کریں، کیونکہ یہ پیپر کمیشن والے انہی کتاب سے، انہی معروضی کتب سے بناتے ہیں۔ ان کے ہاتھ 1 2 3 جتنی بھی کتب لگی، اور وہاں پہ کمیشن کا اپنا عملہ جو ہوتا ہے، وہ تو اردو کا کوئی بندہ نہیں ہوتا وہاں پہ، بس جس کسی کو بھی دے دیا، کسی کلرک کو وغیرہ کو دے دیا کہ اس سے پیپر بنا لے تو وہ بنا لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ کتاب میں اگر غلط سوال ہو، جواب بھی غلط ہو، تو وہ اکثر پیپر میں غلط سوال بھی وہاں پہ کوٹ کر لیتے ہیں۔ وہ تو اردو کے بندے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ کلیت سے آتا ہے اور پلاس سے آتا ہے، پلاس سے آتا ہے، ہاں آتا ہے، لیکن نصیب کی بات ہے۔ تو میرا آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ تمام معروضی کتب کا مطالعہ کریں۔ اب ان میں کچھ کتابیں بہت مختصر سی ہے، 80 90 100 200 صفحات تک، کچھ کتابیں بہت ضخیم ہیں۔ تو اگر آپ ضخیم کتابیں 2 3 دیکھ لیں
تو شاید یہ باقی چھوٹی کتابوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اکثر میں ایک دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں کہ اس نے پلاس کتاب سے سوالات اٹھائے ہیں، اس کا چربہ ہے، اس کا چربہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا اردو ادب ہی ایک ہے، تو افسانہ نگار بھی جتنے ہیں وہی ہے۔ اگر میں کہوں کہ پہلا افسانہ نگار، تو ساری کتابوں نے وہی جو ہے اٹھائے ہوں گے۔ اگر میں کسی کتاب کا نام لے لوں کہ یہ کتاب فلاں کا کس کا ہے، تو کوئی اور کتاب بھی یہی لے گا، ظاہر بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طویل کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے، اس میں سوالات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اب کوشش کریں ساری کتابیں جو معروضی ہے اپنے مطالعے کی حد تک جتنا آپ سے ہو سکے ایک نظر ضرور دیکھ لیں۔ اب میری کتاب یہ دانش اردو، اس کی پہلی اشاعت ہو چکی تھی، اور اب بھی آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ سرخ لکائی شاید آپ کو نظر آ رہی ہو۔ میری کتاب کمپنی کے پاس ختم ہو چکی ہے، اور مجھے روزانہ مبالغے کے بغیر کہتا ہوں 100 سے زیادہ کالز مجھے آتے ہیں کہ سر کتاب نہیں ہے، اور کمپنی والے بار بار کہتے ہیں کہ آپ کتاب بھیجیں۔ میری کتاب پہلی اشاعت میں کچھ کمی رہ گئی تھی، جس کو کچھ تعصب پسند، تعصب پرست لوگوں نے اتنا ہائی لائٹ کر کے اس کو ڈوگرز اور سہیل بٹی اور کاروان میں 15 سال سے شائع ہونے والی سینکڑوں غلطیاں نظر نہیں آتی، لیکن دانش اردو میں وہ چند غلطیاں، اور میں مانتا ہوں، میں نے کب کہا ہے کہ میری کتاب میں غلطی نہیں ہے، غلطیاں نہیں ہے، لیکن میری کتاب کی پہلی اشاعت تھی، اور اب دوسری اشاعت کے لیے یہ جو کمی بیشی رہ گئی تھی، اور وہ غلطیاں اس طرح غلطیاں نہیں ہے۔ اگر کسی طالب علم کا تھوڑا بہت سا مطالعہ ہو تو وہاں پہ درست آپشن کا انتخاب خود کر سکتا ہے، کیونکہ میری کتاب میں زیادہ تر غلطیاں ایسی ہوئی ہے کہ میں نے آخر میں کیز دی ہے، جوابات دی ہے۔ 100 ماڈل پیپر میں 100 سوالات ہے، تو ہر سوال کے بعد میں نے جو جوابات دی ہے ABC کی شکل میں۔ تو کمپوزر نے جو ہے وہاں جلدی تھی، تو کمپنی بار بار کہہ رہا کہ آپ کتاب بھیجے، تو ہم نے اجلت سے کام لے کے کتاب بھیج دی۔ تو کمپوزر پہ میں نے جلدی اس لیے کی کہ کمپنی والی کتاب مانگ رہے تھے، تو وہاں اکثر B کی جگہ C کا آپشن اٹھایا گیا ہے، اگر B آپشن صحیح موجود بھی ہے، زیادہ تر ایسا ہوا ہے۔ اور اگر کسی میں صحیح آپشن ہے بھی نہیں تو شاید وہ غلطی ہے، میں مانتا ہوں۔ اور اس لیے اب دیکھیں، روزانہ 100 کال مجھے آتے ہیں، تو کمپنی کو کتنے کال آئے ہوں گے، لیکن میں مارکیٹنگ نہیں کرتا، ورنہ ایسا ہی بیچتا، اپنی کتاب ایسے ہی کمپنی کو میں ارسال کرتا کہ بس شائع ہی کر دیں، لیکن نہیں۔ اسی دفعہ انشاءاللہ میں اپنی کتاب کا خود ریزی سے مطالعہ کر رہا ہوں، نظر ثانی۔ جب یہ کتاب میں نے لکھی تو میرے کچھ اچھے دوستوں نے اس کی نظر ثانی کی تھی، لیکن شاید نہیں کی تھی، اور میرے خاطر انہوں نے شاید جان چھڑائی کی ہوگی۔ تو اب میں وہی غلطیاں ڈھونڈ کے، بلکہ وہی چھوڑ کے ماڈل پیپر نمبر 1 سے 50 تک ہر سوال، ایک سوال خود دیکھ کے، چیک کر کے، اور آخر میں حوالے بھی ڈالتا ہوں کہ یہ سوال میں نے کس کتاب سے اٹھایا ہے، تاکہ آپ کے لیے مزید آسانیاں ہو، تاکہ کل آپ نہ کہے کہ سر آپ نے پہلا افسانہ نگار رجل اللہ خیری کو کہا ہے یا پریم چند کو کہا ہے، تو آپ نے کس تناظر میں کہا ہے، تو وہاں میں نے پیچھے حوالے ڈالے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ میری کتاب بھی کوشش کرتا ہوں کہ پنجاب پبلشرز کمیشن کے ابھی جو اسامی آئی ہے، اس سے پہلے میری کتاب مارکیٹ میں دوبارہ آ جائے، دانش اردو اشاعت دوم۔ اور اگر نہ آئی تو بس آپ لوگ ویسی عام کتابیں جو مارکیٹ میں موجود ہے اس سے مطالعہ کریں، انشاءاللہ اللہ کامیابی دے۔ میری دعا آپ کے ساتھ ہے، اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔